کسی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مذہبی یا سیاسی طور پر جھوٹی افواہ پھیلانا جس سے انتشار پھیلے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل ناجائز ہے، چاہے سیاسی بیس کے اوپر ہو، چاہے مذہبی اعتبار سے ہو، کیونکہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، ان کا بھی ایک حلقہ احباب ہوتا ہے، ان کے بچے بھی سکولز وغیرہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی غلط بات کسی کے بارے میں منسوب کر کے عام کر دینا ان کے لیے اپنے خاندان میں پھر بچوں کا اسکول وغیرہ کے اندر معاملہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور مذہب کا معاملہ تو اور زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیے کہ آپ سفر معراج پر جب گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہوئے کے آدمی کے ہاتھ میں ایک کانٹا تھا، وہ اس نے آنکھ میں مارا زور سے، اس کو پھاڑ دیا، پھر ناک میں مارا اور پھاڑ دیا، پھر منہ میں مارا اور اس کو پھاڑتا ہوا پیچھے لے گیا، پھر اس طرف اس نے یہ عمل کیا، اتنے میں یہ صحیح ہو گیا، پھر اس طرح بار بار ایسا وہ کرتا رہا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو مجھے بتایا گیا، جس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹی بات کہتا تھا اور وہ آفاق میں پھیل جایا کرتی تھی۔ تو میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو میرے ذہن میں ایسی آیا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو شاید اس صدی ہجری کا ہی ہوگا، کیونکہ پہلے دور میں تو اتنی تیزی سے بات نہیں پھیلتی تھی۔ اس دور میں غلط بات آپ عام کریں، ہیڈنگ بہت ٹاپ کلاس کی بنا لیں، اٹریکٹیو ہو، ایک دم شاکڈ کر دینے والی ہو، پھر دیکھیں کہ ہماری جو عوام ہے کس طریقے سے اس خبر کو قبول کرتی ہے اور فوراً پھر اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر اور دیگر جگہ ڈالتی ہے۔ میں ایسے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر میرے مسلمان بھائی بہن ہیں تو آپ ایسا ہرگز نہ کیجئے۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے چیز چلی گئی، آپ روک نہیں سکیں گے۔ جتنا جھوٹ عام ہوگا آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوگا، اتنا بڑا گناہ جاریہ۔ اور پھر یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، کسی کی عزت خراب کر دینا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا، ہوگا یہ کہ آپ کو میدان معاشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور جس کے بارے میں آپ نے کہا اسے بھی کھڑا کیا جائے گا، اور پھر وہ مظلوم جو ہے وہ آپ سے حساب لے گا۔ اور حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر اس سے حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بخشش پا جائے، جنت میں چلے جائے، اور آپ کے لیے خدا نہ کرے جہنم کا حکم ہو۔ اور جب اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک کے بارے میں نہیں لاکھوں کے بارے میں ہم کر رہے ہوں، اور پھر نیکیاں ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہ ہوں، جو مقبول نیکیاں ہیں وہ تو بہت ہی شاید ہم کم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں علوم دینیہ کا علم نہیں ہوتا، ناقص سی نیکیاں ہوتی ہیں، اور پھر اتنی جرأت اور دلیری کے ساتھ ڈے آف ججمنٹ کو بھلا کر انسان صرف دنیا کے لیے ایسی حرکتیں کرے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کیجیے۔ کسی نے کہا